دوستو آپ ہسٹری آف کشمیر دیکھ رہے ہیں جس کی یہ 28ویں قسط ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو 1 جنوری 1949 کی جنگ بندی کے بعد ریاست 5 الگ حصوں میں بٹ گئی۔ آزاد جموں کشمیر، جموں، وادی کشمیر، لداخ اور شمالی علاقہ جات جو اب گلگت بلتستان کہلاتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول اس کو تقسیم کرتی ہے کہ کون سا علاقہ انڈیا کے زیر انتظام ہے اور کون سا پاکستان کے۔ انڈین جموں کشمیر کی ایک پارلیمنٹ بن گئی جس کے 2 ایوان تھے اور 3 ڈویژنز جن میں جموں، کشمیر اور لداخ شامل تھے۔ پاکستان میں 2 الگ انتظامی حصے جہاں قوانین الگ رہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ پاکستان نے پوزیشن یہ لی کہ پاکستان صرف عبوری طور پر انتظام چلا رہا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے تحت استصواب رائے نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ 2 حصے مزید ہیں جو انڈیا کے مطابق اس ریاست کا حصہ ہیں۔ لداخ کے شمال مشرق میں اکسائی چن، دوسا سنگیانگ کے ساتھ وادی شنگزام جس پر 1963 میں پاکستان نے چین کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ یہ علاقہ پاکستان کے پاس ہی نہیں تھا اس لیے یہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں۔ نومبر 1947 میں ان علاقوں پر 4 حکومتیں موجود تھیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کا کنٹرول تھا جس کے پیچھے آزاد آرمی تھی۔ وادی کشمیر میں شیخ عبداللہ اور نیشنل کانفرنس تھی، اس کے پیچھے پیپلز ملیشیا اور انڈین آرمی تھی۔ جموں کے مشرقی اور وسطی حصے میں ہری سنگھ کی انتظامیہ تھی جس کے پیچھے جموں کشمیر آرمی اور پولیس تھی۔ گلگت میں کراچی کی طرف سے پاکستانی ایڈمنسٹریٹر جس کے پیچھے پرو پاکستان فورس جس میں گلگت اسکاؤٹس شامل تھے۔ ہم سب سے پہلے انڈین جموں کشمیر کی طرف چلتے ہیں جہاں مہاراجہ کے زوال کے ساتھ نیشنل کانفرنس جلد ہی غالب فورس بن گئی۔ الحاق کے بعد نئی دلی نے مہاراجہ ہری سنگھ پر دباؤ ڈال کر شیخ عبداللہ کو جیل سے رہا کروا کر انتظامیہ میں شامل کروایا۔ تاہم جو لیڈر پرو انڈیا نہیں تھے وہ جیل میں ہی رہے، اس میں شیخ عبداللہ کے 2 بڑے سیاسی حریف بھی تھے۔ جموں کے چودھری غلام عباس اور کسان مزدور کانفرنس کے پریم ناتھ بزاز جو کشمیر میں مقبول تھے۔ پریم ناتھ اور عبداللہ دونوں ہی سوشلسٹ تھے اور مہاراجہ کے مخالف تھے۔ جنوبی کشمیر میں بزاز زیادہ مقبول تھے۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس وقت ہندو رہنما پرو پاکستان تھے، مسلمان رہنما پرو انڈیا تھے۔ عباس کو جیل سے فروری 1948 میں رہا کیا گیا۔ یہ پاکستان آ گئے اور آزاد کشمیر سیاست میں ان کا اہم کردار رہا، جبکہ ان کی پارٹی مسلم کانفرنس جلد ہی نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں کشمیر میں پس منظر میں چلی گئی۔ پریم ناتھ بزاز کی رہائی 1950 میں ہوئی اور انہیں ریاست سے نکال دیا گیا جہاں وہ 1962 میں واپس آ گئے۔ نیشنل کانفرنس یا اس سے نکلی ہوئی پارٹیاں انڈین کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر چھائی رہیں۔ 2002 میں انہیں پہلی انتخابی شکست کانگریس اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے اتحاد سے ہوئی۔ انڈیا نے 8 بار گورنر راج یا صدر راج نافذ کیا۔ 3.5 ماہ کے لیے 1977 میں، 1986 میں 10 ماہ کے لیے، 1990 میں 6.25 سال کے لیے، 2002 میں 2 ہفتے کے لیے، 2008 میں 6 ماہ کے لیے، 2015 میں 2 ماہ کے لیے، 2016 میں 3 ماہ کے لیے، جبکہ آخری بار جون 2018 میں لگایا گیا تھا جو تاحال جاری ہے۔ ریاست کے تمام وزرائے اعلیٰ کا تعلق کشمیر سے رہا ماں سوائے غلام نبی آزاد کے جو جموں کے علاقے ڈوڈا سے تھے اور 3 سال وزیر اعلیٰ رہے۔ پاور سینٹر کشمیر میں ہونے کی وجہ سے جموں اور لداخ نظر انداز کیے گئے علاقے رہے۔ ابتدا سے ہی کشمیر کے بارے میں 2 اہم عوامل رہے۔ پہلا تو یہ کہ انڈیا کی طرف سے کشمیریوں کو ہمیشہ شکست کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ وہ ملک سے وفادار نہیں۔ دوسرا یہ کہ شیخ عبداللہ سمیت کئی لیڈروں کا خیال یہ رہا کہ خارجہ، دفاع اور مواصلات تو انڈیا کے پاس رہیں گے لیکن باقی سب کچھ کشمیری حکومت کے پاس ہوگا۔ انڈیا کے نومبر 1952 کے آئین کے آرٹیکل 370 میں بھی بڑی حد تک ایسا ہی تھا۔
لیکن ابتدا سے ہی آہستہ آہستہ انڈیا نے اس کو اپنا باقاعدہ حصہ بنانا شروع کر دیا۔ رسمی طور پر اس سٹیٹس کو 2019 میں ختم کر دیا گیا، جس سے ریاست جموں کشمیر تحلیل ہو گئی۔ اس ریاست کی جگہ پر 2 یونین ٹیریٹری کے علاقے آ گئے، ایک جموں کشمیر جبکہ دوسرا لداخ تھا۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔